اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ ہک دی دم دم سکے ہک کے خواجہ غلام فرید۔ ہک کے ہک دی دم دم سکے ہک دے ہر ہر جا وچ دیرے کیا اچھے کیا جھکے ہک کو جیرا لو کر جانے او کافر مشرک کے اللہ ہک کے ہک دی دم دم سکے۔ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، پیارے محبوب کے درود و سلام کے بعد الحمدللہ سلسلہ درس قرآن ترجمہ و تفسیر بعون اللہ بحمد اللہ جاری و ساری ہے۔ آج جو فقیر سلیمانی نے ایت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کا فرمان ہوتا ہے الذی، وہ اللہ کی ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ ماء پانی کو کہتے ہیں، یعنی بارش کو نازل فرمانے والا رب۔ جب آسمان سے بارش آتی ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر زمین سے تمہارے لیے پھل، کھیتی، باغات و ثمرات وہ پھوٹ پڑتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا رزق لکم، یہ اللہ نے واسطے تمہارے رزق بنا دیا۔ پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ واسطے اللہ کے کوئی شریک، شرک نہ کرو، بتوں کو توڑ دو۔ مشرکین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک اللہ واحد ہے جو علی کل شیء قدیر، اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما رہا ہے، جو سب کچھ کرتا ہے، کر سکتا ہے، کن فرماتا ہے فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ ہر باضمیر انسان، مرد عورت، باضمیر انسان جانتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ ہک دی دم دم سکے ہک کے خواجہ غلام فرید۔ ہک کے ہک دی دم دم سکے ہک دے ہر ہر جا وچ دیرے کیا اچھے کیا جھکے ہک کو جیرا لو کر جانے او کافر مشرک کے اللہ ہک دی دم دم سکے۔ اب دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذی جعل لکم الارض فراشا،
میں تمہارے لیے میں نے زمین کو فرش بنا دیا. اگر صرف زمین ہوتی تو زمین کو دیکھ کر وحشت بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے پھول، پھلواری، باغات، ثمرات اور دریا، ندیاں، نالے، پہاڑ، آبشار جیسے چشمے بنا کر اللہ نے زمین کو خوبصورتی سے مزین فرمایا. اور پھر زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے کہ آپ اسے 20 فٹ تک کھدائی کر کے اس سے پانی بھی حاصل کر سکتے ہو. نرم اتنی کہ 20 فٹ کے نیچے سے آپ پانی لے سکتے ہو، اور سخت اتنی اس کے اوپر کئی منزلہ عمارتیں تم تعمیر کرتے ہو. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے. نرم اتنی کہ کھیتی اگاتے ہو، ہل چلاتے ہو، نرم اتنی کہ یہ اس کو پانی دیتے ہو اور یہ جو ہے نا کھیتی کو اور پھل پھلواری کو اگا دیتی ہے. نرم اتنی کہ 20 فٹ سے تم پانی حاصل کر سکتے ہو، اور زمین سخت اتنی کہ اس کے اوپر بڑی تم عمارتیں قائم کرتے ہو. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور اللہ نے پھولوں سے، سبزہ سے، ہریالی سے، پہاڑ اور دریا سے، چشمے اور آبشاروں سے اس کو مزین کر دیا، جو ہم اس کے نظارہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں. پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا فاسیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو. جہاں ہم زمین کی سیر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پھر یہ زمین کی سیر ہمیں کعبۃ اللہ لے کر جاتی ہے. یہی زمینی جو کنیکشن جڑا ہوا ہے، ہم مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں، بیت المقدس جاتے ہیں، کربلا شریف جاتے ہیں، اور نجف اشرف مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. یہ زمین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ ملانے والی ہے. ہمارے امام حضور کے صحابہ، پیارے رسول کی زیارت، کربلا معلیٰ، روضہ رسول، کعبۃ اللہ، بیت المقدس اسی زمین پر ہے. سبحان اللہ. میں جب فقیر سلیمانی براستہ یہ کوئٹہ، تو یہ فقیر سلیمانی نے جب زیارات کی تو الحمدللہ کیا کہنے کہ ہم کربلا معلیٰ پہنچے، ہم نے زیارتیں کی، مکہ مدینہ تک پہنچے. تو جب میں بغداد شریف میں تھا تو وہاں ایک بزرگ ہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زمین پر، وہ حافی پیر ننگے چلتے تھے وہ، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ زمین پر پیر ننگے کیوں چلتے ہو؟ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حافی کہتے ہیں پیر ننگے کو، تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے، اور مجھے حیات دی ہے کہ اس کے فرش پر میں جوتا پہن کر چلوں. اور میں نے حضرت بشر حافی کے مزار پر زیارت کی، اور راستہ میں مسجد ہے جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اس راستہ سے جو جانور گزرتے تھے وہ بول و براز تک نہیں کرتے تھے کہ وہاں اللہ کے ولی کے قدم رکھتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو اللہ کا فرش کہتے تھے. سبحان اللہ.
پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے چھت بنا دیا۔ دیکھو سبع سماوات طباقا، طے در طے 5 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، اور جو پہلا آسمان ہے ایسے ہے جیسے یہ جھاگ ہو، دوسرا آسمان ہے ایسے ہے جیسے پتل ہو، تیسرا آسمان ایسے ہے جیسے چاندی ہو، 5واں آسمان ایسے ہے جیسے سونا ہو، چھٹا 7واں آسمان ایسے ہے جس کو یاقوت و مرجان سے اللہ نے مزین کیا۔ اور دیکھو آسمان کے اوپر اللہ نے سورج کو سجا دیا، آسمانوں پر اللہ نے تاروں کو سجا دیا، چاند کو سجا دیا۔ اگر آسمان کی خوبصورتی، حسن، چاند، تاروں اور سورج سے نہ ہوتا تو آسمان جو اللہ نے بغیر ستون کے بنائے ہیں ہمیں دیکھ کر وحشت ہوتی۔ ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھ نہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند تاروں سے مزین کر دیا۔ ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کو تقویت ملتی ہے، تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، اور صبح کو جب طلوع ہوتا ہے سبحان اللہ، اور وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ طلوع ہو رہا ہے سورج، اور ہمیں نوید سنا رہا ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے پہلے نماز پڑھ لینی ہے، پھر یہ طلوع ہے، یہ ہماری ترقی ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ اور پھر جب یہ غروب ہوتا ہے، یہ چاند سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ اے انسان غافل مت رہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، دیکھ یہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور تو سمجھ لے ایک تو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور دوسرا سورج کا غروب ہونا، سجدہ ریز ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم رات کو اللہ کی عبادت کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ اور جب رات چھا جاتی ہے تو ہمارے عیب چھپ جاتے ہیں، ہم آرام کر لیتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، انواع و اقسام کے ثمرات، پھل جو ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، مختلف ذائقے، مختلف خوشبو، ان میں ایک اپنی لذت ہوتی ہے۔ تو یہ ثمرات، یہ رزق اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا زمین سے، تو اس لیے ایک باضمیر مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس میری نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میرے نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اچھی صحت یہ بھی اللہ کا انعام ہے، تندرستی یہ بھی اللہ کا انعام ہے، چلنا پھرنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے، رزق یہ بھی اللہ کا انعام ہے، سینے میں ایمان والا دل جو دھڑک رہا ہے یہ بھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ صحیح العقیدہ ہم اہل سنت ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، ختم نبوت کو ماننے والے، صدیق اکبر کی صداقت کو ماننے والے، فاروق اعظم کے عدل کو ماننے والے، حضرت عثمان کی سخاوت کو ماننے والے، پاک علی امام کی شجاعت و شہادت و امامت کو ماننے والے، حسنین کو ماننے والے، ولیوں کا احترام کرنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، ادب کرنے والے۔ ہم اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرقوں میں ہمیں اچھا عقیدہ عطا کیا۔ اہل سنت
سبحان اللہ۔ اس لیے میرے مرشد شاہ سلیمان کے مرشد قبلہ عالم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، شکر ہے خدا کے سنی ہم نئے معتزلی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم معتزلہ نہیں ہیں۔ معتزلہ بے ادب فرقوں کو کہتے ہیں، کسی نے نیا نبی بنا لیا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، استغفر اللہ، حضور کے پہلو نشینیان ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم، کوئی جاہل ان کے منکر ہو چکے، حسنین کریمین پیارے محبوب کے کاندھوں کے سوار ہیں، کچھ بدبخت ان کو باغی کہتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ ہے علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہ واہ، ابو بکر و عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ۔ تو آخر میں فرمایا اس آیت مبارکہ میں فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ اندادا کوئی شریک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے عزت۔ جب اللہ نے عبادت کا ذکر دیا، کسی دوسرے تیسرے کا ذکر نہیں کیا۔ سورج کی طرح توحید چمک رہی ہے، فرمایا فعبد اللہ، بس اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جب عزت کا نمبر لگا تو فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کی بھی عزت کرو، اللہ کے پیارے رسول کی بھی عزت کرو، مومنین کی بھی عزت کرو۔ اس لیے شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم و عزت حبیب اس برے فرقے پہ لعنت کیجیے، تو معلوم ہوا ہم اہل سنت شرک نہیں کرتے، فقط اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں تک عزت کا تعلق ہے، پھر بھی سب سے پہلے ہم اللہ کی عزت و تعظیم و تحیت بجا لاتے ہیں، پھر ہم انبیاء کا احترام کرتے ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور جہاں تک عزت کا تعلق ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ حسنین کریمین شریفین طیبین طاہرین شہیدین حضور کے کانوں پر سوار ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے، اما خدیجۃ الکبریٰ، اما عائشہ صدیقہ، حضور کے حرم کی ازواج مطہرات، اللہ نے فرمایا ازواج و امہاتہم، یہ تمہاری مائیں ہیں جن کو بستر رسول پر بیٹھنے کا شرف ہے، اور یہ تمہاری مائیں ہم راز مصطفیٰ ہیں، کیونکہ رفیق حیات ہم راز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور حضور کی ازواج مطہرات ہم راز رسالت معاب ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو اس لیے ان کی عزت تکریم بجا لانا حرم مصطفیٰ کی اور پہلو نشینیان مصطفیٰ صدیق اکبر فاروق اعظم کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے رسول کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی مرضی کے مطابق کہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، کروڑوں بادشاہ روضہ رسول پر قربان ہوں، ایک سٹی کونسلر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، شکست بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے بے ادب ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے پیاروں کی عزت کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عربی میں پڑھے جائیں یا پشتو میں اردو میں کہہ دے، اے اللہ تیرے نبی پر لاکھوں سلام، یہ بھی سلام ہے۔ ایک بے ادب کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر اردو میں تو کہہ دے اے اللہ اپنے نبی پر کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام بھیج، کیا پھر اس کا کوئی فرشتہ نہیں لکھے گا تیرا؟ یہ بے ادب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔
تو آج کا درس جو دیا گیا ہے اس میں میں مضمون کے ساتھ لف کر کے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن میں نے ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی کی ہے، تفسیر بھی کی ہے، لیکن جو بچے مجھ سے آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ اللہ ہی وہ اللہ کی ذات جعل لکم الارض فراشا، جعل جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر خارج کرتا ہے زمین سے پھلوں سے کھیتی کی صورت میں، باغات و ثمرات کی صورت میں، رزق لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا بس اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، عبادت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھ کر سمجھایا ہے کہ جہاں عبادت کا تعلق ہے کسی دوسرے تیسرے کا اللہ نے نہیں فرمایا، فرمایا فاعبد اللہ، فقط اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب عزت کا نمبر لگا تو جو بے ادب ہیں وہ اس آیت کو سمجھے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے للہ العزت، سب سے پہلے پھر اللہ کی عزت کرو، والے رسول ہی اس کے محبوب کی بھی عزت کرو، وللمومنین مومنین کی بھی عزت کرو، مومنین میں حافظ قرآن، عالم دین، بزرگ بوڑھا، امی جان، ابا جی ہیں، یہ بڑے بزرگ، ان کی عزت اور تعظیم بچا لانا ہر مومن کا فرض ہے، اور یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کی بندگی بجا لاؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، یہ بات تم پر روشن ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے، اللہ اللہ حق۔ صلاۃ و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔